أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یہ موبائلوں کی طرف توجہ کم کریں اور میری طرف ذرا زیادہ کریں. درود شریف پڑھیں سارے پڑھیں سارے پڑھیں جو پہ آپ بھی پڑھیں گے سارے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. حمد و سلام کے بعد دوستوں بزرگوں بھائیوں بڑا خوبصورت اہتمام ہے. دن کا وقت ہے, چھٹی بھی نہیں ہے, پر اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے. انہوں نے یہ کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ رحمت سے خاص اجر نصیب فرمائے. اسٹیج پہ یقیناً علماء جلوہ فراز ہیں. چند ایک باتیں اصلاح احوال کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ آنے میں, بیٹھنے میں, بات کرنے میں, آپ سے ملاقات کرنے میں اخلاص کا جذبہ نصیب فرمائے. نیتوں اور ارادوں کو خدا مند کریم اخلاص کا وضو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر فرمایا میں نے اپنے محبوب کو شاہد بنایا ہے, مبشر بنایا ہے, نذیر بنایا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے محبوب علیہ السلام, ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے, خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ, اور آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے. بِإِذْنِهِ, اللہ کے حکم کے ساتھ, اللہ کے اذن کے ساتھ. سراج منیرا, اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنانا ہے. میرے بھائی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داعی اللہ بن کے دنیا میں تشریف لائے. حضور اللہ کے بندوں کو اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں. انسان اگر نظریاتی طور پر پختہ ہو جائے نا, نظریاتی طور پر, تو اس کے لیے جینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور مر جانا بھی آسان. اگر بندہ نظریاتی طور پر کمزور ہو جائے نا, فکری طور پر عقیدے کمزور ہو جائیں, نظریات کمزور ہو جائیں, تو مرنے سے جینا زیادہ مشکل ہوتا ہے. جو لوگ نظریاتی طور پر مضبوط تھے نا, مضبوط, ان کا ذہن مضبوط ہو گیا تھا فکری طور پر, وہ لوگ طاقتور لوگ تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا کمزور عقیدوں پر اصلاح فرمائی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جانا, یعنی شکوے کرتے پھرنا کہ دیکھو میں نے بڑی محنت کی ہے تو میں پیچھے رہ گیا ہوں, فلانا آگے کیسے گزر گیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے نصیب پر کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے حصے کا رزق کہیں اور جا سکتا ہے؟ آپ اتنے نظریاتی طور پر اگر ہم کمزور ہو جائیں تو پھر تو سانپ سے نہیں رسنوں سے بھی ڈر آنے لگے گا. پھر تو لوگ اپنے سائے سے گھبرانے لگیں گے. پھر تو مسلمان کمزور پڑے گا, اس کا سارے کا سارا زور دنیا کی طرف ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مضبوط کیا ہے اور ہمیں فرمایا جو شے تمہاری ہے نا وہ تمہیں ملے گی.
سبحان اللہ. ہمیں کہا ہے کہ یہ یاد رکھو سب سے زیادہ طاقت تمہارے رب کی ہے. ہمیں نہ مضبوط کیا نبی پاک نے، مضبوط. ہم کمزور ہو گئے. ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ پیر صاحب میں نے سارے ڈاکٹر، حکیم، طبیب سب جگہ میں نے چکر لگا دیے. پھر میں تعویذ دھاگے والوں کے پیچھے بھاگا، پھر میں وہاں بھی ساری جگہ ہو لیا، پھر بہت سارے درباروں مزاروں پہ گیا، میں وہاں بھی ہو لیا. میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، سب جگہ میں نے ہو لیا ہے. اب آپ بھی مہربانی کریں. آپ کو شاید میں بڑا پیر سمجھ کے آیا ہوں معاذ اللہ. میں نے اسے کہا کہ پھر اگر سب جگہ تو چلا گیا ہے اور تیرا کام نہیں بنا، ادھر دیکھیں آپ نے کیا کہنے لگا ہوں. تو میں نے کہا پھر تو اس طرح کا نظریاتی بن جا. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جس حال میں رب رکھتا ہے اس حال پہ راضی ہو جا. اگر اس کی رضا ہے کہ تیرے ہاں اولاد نہ ہو تو نظریاتی بن، پھر اس کی رضا پہ راضی ہو جا. اگر وہ کسی بندے کو اپنی حکمت کے تحت بیمار کرتا ہے، کسی نے کہا نا حضرت حبیب اجمی سے کہ حضرت صاحب آپ دعائی کر لیں، آپ بیمار ہیں. آپ فرمانے لگے وہ تو میں روز کرتا ہوں، محتاج ہوں، رب سے مانگتا ہوں. تو کہ حضور ہم نے اس طرح شفا یابی کے لیے آپ کو تڑپتے نہیں دیکھا جس طرح لوگ تڑپتے ہیں کہ کچھ جلدی سے آرام آ جائے، کچھ جلدی سے. تو آپ فرمانے لگے تڑپنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ طبیب نے ہی تو بیمار کیا ہے. جو طبیب ہے اسی نے تو بیمار کیا ہے، تو تڑپو کس بات؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. حضور نے ہمیں کہا اللہ والے بن جاؤ. رب جس حال میں رکھے اس حال میں جینا سیکھو. جہاں مالک تمہیں کھڑا کرے اس کی کو کم کرے اور آواز رکھو لے. اگر رب کریم تمہیں دولت دے کے آزمائے تو پھر بھی اس کی رضا پہ راضی رہو. سبحان اللہ. اور اگر اس کا ارادہ ہے، قدرت ہو کہ تمہیں سویرے روٹی ملے اور شام نہ ملے، تو پھر حضرت ویسے کرنی کی طرح اس حال میں بھی جینا سیکھو. اگر وہ تمہیں کپڑے دے اور اتنے دے کہ پہننے کی باری نہ آئے تو پھر بھی سجدہ شکر ادا کرو. اور اگر حال یہ ہو جائے کہ وجود پہ کپڑے پھٹ جائیں اور پیبند لگنے کی جگہ نہ بچے تو پھر بھی کہو کہ یہ بھی مالک کی رضا ہے. نظریاتی مسلمان بنے. حضور نے ہمیں نظریاتی بنایا ہے، کمزور نہ پڑے. ہمارے ہاں نا پہلے تو سیاستدان ہمیں کمزور کرتے تھے، وہ روز ٹی ویوں پہ لڑائیاں کرتے تھے آپس میں، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. کہ جو ہمارا مذہبی سٹیج ہے اللہ خیر کرے، یہاں سے یقین کی دولت مل گئی تھی، اور یہاں جو اہل حق تھے، صحیح العقیدہ تھے، وہ بھی آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ قوم کہتی ہے کہ پتہ نہیں اب جائیں تو جائیں کدھر، صحیح کون ہے. چلو یہ ساری جگہ چھوڑ کے ہم بابوں کے پاس چلے گئے، تو بابوں کی درگاہوں پہ بھی تعویذوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جاندے آندے نے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. چلو مکی گل نہ وہ کسی دا پتہ ہے نہ وہ کچھ دا پتہ ہے. وہ کسی کون ہے تو کچھ کی اللہ ہی جانے، تینوں کسی نے کچھ. وہ ساری رات بندہ سوچتا ہاں پرسوں بھی ایک بندے کو رہا سی وہ نہیں کیتا ہے. اور مجھے پتہ لگ گیا وہ شریکے ویاہ والے دن کہڑے بندے میں نے. بھئی آپ کو تو یقین بانٹنا تھا، بے یقینی بانٹنا. قومیں جب اس طرح ڈریں گی، میں آپ کو بتاؤں کہ آج سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے تو علماء کے پاس صبح سے شام تک ٹیلی فون آئیں گے. وہ جی چاند گرہن لگ گیا کوئی مسئلہ تو نہیں، حاملہ بی بی کو کوئی مسئلہ تو نہیں. آپ چھوڑ دیں بھائی، ڈریں زندگی میں ضرور ڈریں، پر اپنے رب کی ناراضگی سے ڈریں. ضرور ڈریں پر رسول اللہ کی شریعت کی بغاوت سے ڈریں. ضرور ڈریں پر اپنے گناہوں سے ڈریں. یہ سب تو ہم مانتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ حدیث آپ نے رٹا لگا کے یاد کر لینی ہے اور اسے بھولنا نہیں. کریں گے انشاءاللہ. میں یاد کرندہ کیا ریکارڈ کرندہ نہیں آتے. ہاں وہ ویڈیو بن رہی ہے، آپ کو مل جائے گی. اور مہربانی کریں آپ میری بات سنیں. سنگیو توجہ کرو بھائی، اس حدیث کو اچھی طرح یاد کر لیں. ہمارے ہاں نا وہ ایسے جاتے جاتے کرامت بن جاتی ہے پیر صاحب کی، اور وہ پیر صاحب کی کرامت بنا لی جاتی ہے. میں نا کراچی جا رہا تھا
فلائٹ بیٹھنے سے پہلے مجھے ذرا گرمی زیادہ تکلیف دیتی ہے، الرجی کا مریض ہوں. میرے میزبانوں نے مجھے کہا پھر صاحب گرمی بڑی ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، اب بیٹھ رہے ہیں اتریں گے تو دیکھ لیں گے، اللہ کرم فرمائے. وہ میں ایئرپورٹ پہ اترا، گاڑی میں بیٹھا تو بارش شروع ہو گئی. وہ کہنے لگے تو ساتھ کیا ایسی خیر ہو گئی. میں کیا تسی بنا لو نا میری کرامت. ہاں تو پھر تسی بعد جڑا بندہ آکھے گا کہ دعا کرو مینہ پی جائے، نہ پیا تو وہ آکھے گا ایویں لگے. وہ بھی اللہ کی قدرت ہے. میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں. میں نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی کہا ہو. جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں. یہ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے. ہٹے میں نہ پڑیں، اپنے نظریے کو مضبوط رکھیں، عقیدے کو مضبوط رکھیں، تفکرات میں الجھ کر زندگی کمزور نہ کریں. آپ نظریاتی مسلمان بنے. نظریاتی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہونا وہ ہے جو رب چاہے گا. یہ جو اللہ کے نیک بندے یہ دعا کر سکتے ہیں، رب کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتے. یہ دعا ہی کریں گے نا، ان کا وسیلہ ہوتا ہے. ورنہ تو ان میں سے ڈھیر سارے ایسے ہیں جو اپنے لیے رب سے مانگتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہی حال اچھا ہے. حدیث سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو. حضور کے شہزادے کا وصال ہوا تو سرکار بڑے پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، دل رنجیدہ ہوا، مقدس آنکھوں میں آنسو بھی آئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خود بھی روتے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے میرا بیٹا گیا، دل کو تکلیف ہوئی ہے، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. وہ بھائی بیٹھ جائیں، اللہ خوش رکھے. اچھا جی 10 لے لو تو سانو اینے بڑے نے، ہوں نہ کوئی آیا جی تھوڑی مہربانی. پیسے جیباں چ رکھو. آپ میری بات تو سنیں نا، زیادہ قیمتی تو وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. ابھی تک تو آپ کو میرا پھر بھائی وہی بات، کیا بات ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ میری بات سنیں. اللہ اب تو میری طبیعت سے آپ واقف ہو جائیں، آپ کی مہربانی. پیسے میرے پاس تھے تو میں آ گیا تھا، چکروں میں نہ پڑے. آپ کی مہربانی. سانو تک ہزارے کی لوڑ کی مالک کی لگے شہر بنگول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے سانو کی لگے کسی اور دے نال. آپ ہمیں چکروں میں نہ ڈالیں. آپ مہربانی کریں. تسی پہلے پیسے دیندے ہو پھر آدھے بول بھی خراب ہو گئے، پہلے خراب کرتے ہو. اے تو ہم سارا ربی الاول نات کا خریدنے نے، پہلے خریدنے نے پھر رکھنا ہے بکتے نہیں. آپ نہ خریدیں نہ کوئی بکے گا، نہ خریدیں آپ نہ کوئی بکے گا. جو چیز خریدی نہ جائے وہ مارکیٹ میں بکتی ہے پھر وہ تو بننا بند ہو جاتی ہے. نہ کریں یہ کام. آپ میری بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا. صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا دل محبت میں آنسو چھلک آئے، ورنہ میری دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. ہوا یہ کہ اسی دن نہ جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا سورج گرہن بھی ہو گیا. آپ نے بات کو سمجھنا ہے. جوڑنے والے بات جوڑ لیتے ہیں. انہوں نے جوڑ لی. کہنے لگے بعض صحابہ دیکھو حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سورج گرہن بھی ہو گیا. چاہیے تھا نا حضور جمعے والے دن وضاحت کر دیں. پر عقیدے کی حفاظت بڑا ضروری کام ہے. نظریے پکے رکھنا بڑا ضروری ہے. پکے رہنا بڑا ضروری کام ہے. ایسے نہیں کہ جنہیں لایا گلی وہ دن علی میں چلی، یہ انداز نہیں. پکا نظریہ. اب غم کی کیفیت ہے، حضور پریشان ہے. بات جمعے والے دن بھی ہو سکتی تھی، پر نبی کریم نے فرمایا بلایا نا صحابہ کو مسجد میں. سب صحابہ مسجد میں آ گئے. حضور نے اللہ کی حمد کی، اپنی رسالت کی گواہی دی، درود پاک گویا پڑھا، اور کریم محبوب فرمانے لگے لوگوں سورج اور چاند کو جب گرہن ہو تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے. کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اپنی نظریات ستھرے کرو، عقیدے پکے کرو. یار ابھی تک کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو ہمارا کام نہیں ہوتا. ابھی تک یہاں پھنسے ہوئے، ابھی تک دودھ گر جائے تو کوئی نوست آ جاتی. ابھی تک لوگ پوچھتے ہیں بلیاں روئے تو کیا کرنا چاہیے. اور میں نے کہا خدا کے بندے، وہ بندہ روئے تو اس کا خیال کیا کر، بلیاں تو روتی رہتی.
تو بندوں کے آنسو پوچھتا نہیں اور تو بلیوں کی بات کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا ہے کوفہ نے، مسئلہ پوچھا، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا جناب اگر مکھی کا خون لگ جائے کپڑوں پہ تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا تو آپ فرمانے لگے کوفیو تم نے شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بیٹا کربلا میں شہید کیا، اس وقت تو تمہیں خون کے حساب کی سمجھ نہیں آئی اور اب مکھیوں کے خون کے مسئلے پوچھ رہے ہو۔ کیا تمہارا انداز ہے؟ آپ نظریاتی بنے، فکری طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ کچی پکی باتیں مسلمان نہیں کیا کرتا، مسلمان تگڑی بات کرتا ہے۔ نظریاتی سوچ ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو میدان میں بٹھا کے کہا تھا 1000 سے لڑنا ہے، نہ تلواریں نہ برچیاں نہ بھالے، بتاؤ لڑو گے؟ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے سونے لڑنا کس سے ہے، بندوں سے کہ جنوں سے؟ حضور نے فرمایا بندوں سے۔ کا حضور حکم کرے ہم تو جنوں سے بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ یا رسول اللہ خشکی میں لڑنا ہے کہ دریا میں لڑنا ہے؟ بظاہر کوئی برچی نہیں، کوئی بھالا نہیں۔ کیا کہا تھا حفیظ جلندری نے؟ کہنے لگے نہتے 313 بشر شوق کے شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، نہ تیگ و تیر پہ تکیہ نہ خنجر پہ نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ رسول پاک کی باتوں پر بھروسہ ہے، حضور نے جو توکل کا درس دیا اس پر بھروسہ ہے۔ نوجوانوں کمزور نہ پڑا کرو کہ کوئی امیر بندہ میرا ہاتھ تھامے گا تو میں مضبوط ہو جاؤں گا، کبھی نہیں۔ نوجوانوں کبھی نہ سوچا کرو کہ کوئی باہر سے مجھے بلا لے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، کبھی کمزور نہ پڑنا، کبھی کسی سیاستدان کی گاڑی کے پیچھے نہ بھاگنا، کبھی کسی جھوٹے پیر کے پیچھے نہ دوڑنا، کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ کرنا۔ بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ رب جس حال میں رکھے جہاں رکھے، بھروسہ اللہ پہ۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ کبھی دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے، خود نبی کریم بیان کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک بندے کو 1000 دینار قرضے کی ضرورت پڑ گئی، اس نے ایک مالدار بندے سے کہا یار پیسوں کی ضرورت ہے۔ ویسے لوگ آج کل قرضہ بھی مالداروں کو دیتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیتے، مالداروں کو۔ صحیح بات۔ مالدار بندہ اگر کوٹھی شروع کر لے تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی حکم ہوا تو دسی ماڑے دے کو بالے 4 کٹ جانا تو آخی یار کو روپیہ 10,000 چاہیے تو جو ہو تو کل 10,000 لگ جانے، آج سویرے ہی منڈا ٹوڑیا وہ اس وقت فوراً بانے کہانیاں۔ اور جو زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ کوئی حکم ہوا تو بتانا، وہ سب سے پہلے بھاگتے ہیں۔ جو زیادہ مشورے دیتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یہ حدیث پاک سنیں، اور بخاری میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے کو قرضے کی ضرورت پڑ گئی، اس نے کہا جی مجھے قرض چاہیے، اور چلا گیا امیر آدمی کے پاس، اسے کہا یار مجھے 1000 دینار قرضہ چاہیے۔ اور وہ امیر آدمی کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ 1000 دینار دینا ہے، کوئی گواہ؟ اس نے کہا غریبوں کا گواہ کون بنتا ہے؟ کہا پھر بھی کوئی گواہ؟ او ادھر دیکھنا میری طرف، یہ میرے نبی پاک ہماری تربیت کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ کہنے لگا میرے پاس ایک گواہ ہے۔ کہا کون سا؟ کہا میرا رب گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی تیرا کفیل ہے؟ یعنی طریقہ یہ ہوتا تھا اہل عرب کا کہ کہتے تھے کوئی بندہ بتا دے اگر تو نہ دے سکے یا تو دنیا سے چلا جائے تو کوئی پیچھے دینے والا تیرا۔ اس نے کہا میرا کفیل بھی میرا رب بھی ہے، گواہ بھی اللہ ہے اور کفالت کرنے والا بھی۔ جوانوں سمجھ آ رہی ہے بات ہوگی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور داعی اللہ ہیں، ہمیں رب کی بارگاہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے کہا میرا گواہ بھی اللہ ہے، کفیل بھی اللہ ہے، فلانی تاریخ کو پیسے واپس کر دوں گا، دے دے۔ اس نے دے دیے۔ اب وہ جہاں وہ رہتا تھا نا، جہاں پیسے لے کے وہ گیا، اس کا جو گاؤں جو شہر تھا وہ دریا کے اس پار تھا۔ اس نے نا پوری محنت کی، جد و جہد کی، پیسے جمع کر لیے۔ ناراض نہ ہونا، قرضہ واپس کرنے کا ارادہ ہونا تو اللہ مدد بھی کر دیتا ہے، اور اگر ارادہ ہی دھوکہ دینے کا ہو، مار لینے کا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔
اس نے پوری محنت کی اور جس تاریخ پر پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا اس تاریخ پر اس نے وہ پیسے بھی جمع کر لیے۔ دریا پہ آیا پیسے لے کے کہ آج میں نے واپس جانا ہے۔ اس نے اتفاق اسے کشتی کوئی نہ ملی، سواری کوئی نہ ملی کہ میں پیسے پہنچاؤں۔ کریم فرماتے ہیں وہ پریشان بڑا ہوا، لیکن وعدہ کیا تھا نا اللہ کے نام پر واپس کرنے کا۔ اب سوچتا ہے کہ میں نے تو گواہ بھی اللہ کو بنایا، میں نے تو گواہ بھی اللہ کو بنایا، کفیل بھی اللہ کو بنایا، اب کیا کروں؟ اس نے ایک تجویز سوچی، سوچتا رہا کیا کروں۔ ذہن میں ایک خیال آیا، ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھولا، اس میں 1000 دینار بھرا، ساتھ ایک رکا ڈالا، کہنے لگا میرے بھائی میں پیسے لے کے آنا چاہتا تھا، سواری کوئی نہیں ملی، تو میں تیری طرف روانہ کر رہا ہوں، مجھے امید ہے جس رب کو میں نے گواہ بنایا تھا وہ رب پہنچا بھی دے۔ دریا میں ڈال دی، دریا میں۔ اب وہ دریا کے اندر تو ڈوب جایا کرتی ہیں چیزیں، لیکن اس نے دریا میں ڈالا۔ وہ بندہ جس نے پیسے لینے تھے وہ بھی مقررہ تاریخ پر دریا پہ آ گیا۔ لینے والے کو بھی نہیں بھولتے، دینے والوں کو کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، لیکن لینے والے کو تو پتہ ہوتا ہے مجھے لینے ہیں۔ وہ مقررہ تاریخ پر دریا کنارے آیا، شام تک انتظار کیا تو دل میں خیال آیا نہیں، وسوسہ آیا کہ شاید جھوٹا وعدہ کر گیا ہے، اللہ کو گواہ بنا کے بھی سیانہ نہیں بنا، اور دیکھو کس طرح کا اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ شام ہو گئی ابھی تک آیا نہیں، اچانک نظر پڑی تو ایک لکڑی دریا میں تیرتی ہوئی آ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا اسے اٹھا کے لے جاتا ہوں، چلو شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے، ایندھن بنا لوں گا، کوئی گھر میں چولہا جلا لوں گا۔ وہ لکڑی اٹھا کے گھر لایا اس نیت سے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں کسی ولی کی بات کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا کیسے ہو سکتا ہے، میں بات ہی بخاری شریف سے کر رہا ہوں، بخاری سے۔ کہتے ہیں کہ وہ اٹھا کے لایا، گھر لا کے اس نے اسے کھولا، اس لکڑی کو، اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا، اور اس میں سے وہ رکا بھی نکل آیا، اس تک پہنچ گیا۔ اب وہ جو بندہ پیچھے رہ گیا تھا جس نے بھیج دیا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں پیسے پہنچے کہ نہیں۔ اب اس نے پھر ایک اور 1000 دینار کا بندوبست کیا، پھر دوبارہ کچھ دنوں کے بعد دریا کنارے آیا، اور دریا کے کنارے آ کے وہ دوبارہ بیٹھا کشتی میں، اور دوبارہ 1000 دینار لے کے اس کے دروازے پہ آیا۔ آج کہنے لگا بھائی میں نے ارادہ تو پورا کر لیا تھا، اور میں نے دریا میں پیسے ڈال بھی دیے تھے، لیکن اب کشتیوں اور لہروں کا کیا کہنا، پتہ نہیں تجھ تک پہنچے کہ نہیں۔ میں 1000 دینار اور لایا ہوں۔ حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمارے عقیدے پکے کرا رہے ہیں، ہمیں جینا سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلمان کا طرز حیات کیا ہوتا ہے۔ یہ روحانی مذہب کے ماننے والے ہیں، یؤمنون بالغیب، ان کا اصل نظریہ۔ کہا میں دوبارہ 1000 کا بندوبست کر کے تیرے تک لایا ہوں، لے لے۔ وہ کہنے لگا بھائی تو فکر نہ کر، جس رب کے بھروسے پر تو نے روانہ کیے تھے اس رب نے مجھ تک پہنچا بھی دی، اور تیرا وعدہ پورا ہو گیا، اب یہ 1000 تو واپس لے جا۔ زندگی میں نا نظریاتی بنے، نظریاتی۔ ہم کمزور ہو گئے، ہماری طبیعت اس طرح کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے۔ بندہ صحت مند بھی ہوتا ہے، تندرست بھی ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے، صرف بیمار ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، وہ ساری اچھائیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اسے پوچھو کیا حال ہے، کہتا ہے گھوٹا بڑا درد کر گیا۔ بھائی باقی تیری ہڈیاں ٹھیک ہے نا جسم کی، ان کی بھی تو بات کرنا۔ بھائی کیا حال ہے، کہتا ہے باقی سب ٹھیک ہے، پیسے کوئی نہیں۔ بھائی چھوڑ، پیسے اگر اتنے اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہوتی، دولت اگر اتنی اعلیٰ ہوتی تو سب سے زیادہ رسول پاک کی شہزادیوں کے گھروں میں ہوتی، سب سے زیادہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی تجوری میں ہوتی۔ کوئی اتنا ضروری کام ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے کرنا اور کمزور پڑ جانا، نظریاتی بنے، طاقتور ہو جائیں، یقین کامل کی دولت پیدا کریں، کمزور باتوں سے باہر آ جائیں، اور یاد رکھیں کسی بندے کا ساتھ ہونا ضروری نہیں، صرف رب رسول کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کسی شخصیت کی طاقت کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کو صحت، اللہ آپ کو سلامتی عطا۔ بھائی غور کریں گے آپ، نظریاتی بنے۔ حضور نے نا ہمیں اللہ کی جانب بلایا، ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تم نے مضبوط رہ کے زندگی گزارنی، کمزور نہ پڑے۔
جگہ جگہ اپنے دکھ بھی نہ سنائیں، ہر جگہ اپنے آپ کو کمزور. میں دیکھتا ہوں ہر آدمی ریڑھی والا کہتا ہے جی میں ماڑا بندہ ہوں. بھائی آپ نہیں ماڑے، آپ تو طاقتور ہیں، کما کے کھا رہے ہیں. ماڑا تو وہ ہے جو بیٹھا پجاروں میں ہے، ٹکٹ MP کی ہے پر لوٹ کے کھاتا ہے. آپ کو تو سینہ تان کے کہنا چاہیے کہ ہاتھوں کی مزدوری سے کھاتا ہوں. آپ کو تو طاقتور ہونا چاہیے. یہ بہت سارے مذہبی لوگ شکوہ کرتے ہیں وہ جی قوم عزت نہیں کرتی. تو میں نے کہا کوئی فرض ہے قوم عزت کرے؟ آپ کی یہ عزت تھوڑی ہے کہ آپ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں. آپ کی یہ عزت تھوڑی ہے مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ نعت خواں کا کہیں یہ مقام کیا چھوٹا ہے کہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوتے تھے، جہاں مولا علی شیر خدا حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں. کچی باتیں کرنا، کمزور پڑ جانا، ہر بات پہ رونا، ہر بات پہ کمزور پڑنا نہ بھائی. اللہ والوں کا یہ طریقہ. وہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے نا، بڑی سخت تکلیف میں تھے. 16 سال بیمار رہے. 8 دن میں لوگ تڑپ اٹھتے. 16 سال. آپ کی اہلیہ ایک دن کہنے لگی دعائی کر لیں. تو اللہ کے پیارے ہیں دعائی کر لیں. تو آپ فرمانے لگے صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال. تو فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 ہو لینے دے پھر دعا بھی کر. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ مرضی کا میٹھا میٹھا آیا تو سب ٹھیک ہے اور ذرا سا کڑوا آیا تو بندہ پریشان ہو جائے. 60 سال موجیں کرنے والا بندہ 5 دن بیمار رہ کر تڑپ اٹھتا ہے. 60 سال بیماری رہی. کہا بھائی ذرا پورے ہو لینے دیں. خیر آپ نے یہ دعا کی، رضا کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دی. ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کی اہلیہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بیماری اچھی تھی کہ یہ شفا اچھی ہے؟ آپ فرمانے لگے دن سارے ہی اللہ، دن سارے ہی. لیکن اگر تم مجھ سے پوچھے تو بیماری بڑی اچھی ہے. اس نے کہا حضور کس طرح؟ فرمانے لگے جب میں بیمار تھا نا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھتا تھا. میرے 12 گھنٹے اس موت میں گزر جاتے تھے کہ اس نے میرا حال پوچھا. مالک نے حال پوچھا، میں کہاں وہ کہاں. 12 گھنٹے اس حال میں بیت جاتے تھے اور پھر اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا کہ وہ دوبارہ میرا حال کب پوچھے گا. شفا تو ہو گئی ہے پر اب وہ حال تو نہیں پوچھتا. او یارو تم کہتے ہو سارے میری تعریف ہی کریں، سارے میری تابعداری کریں. جب کوئی تکلیف دیتا ہے نا تو دل ٹوٹتا ہے. جب کوئی طنز کرتا ہے تو طبیعت بے چین ہوتی ہے. جب لوگ تکلیف دیتے ہیں تو پتہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سجدوں میں رونا آتا ہے. جب لوگ بری طرح دھتکار دیتے ہیں، بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے آنچل آنسوؤں سے بھر جاتے ہیں، اس کے پلو، اسے لطف آتا ہے. پڑھو نا کشف المحجوب. میرے داتا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ داتا علی اجمیری کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم نے پوچھا تھا مالک تو کہاں ملتا ہے؟ اللہ تو کہاں ملتا ہے؟ تجھے ڈھونڈنا ہو تو کہاں تلاش کریں؟ اور رب کریم نے فرمایا موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملا کرتا ہوں. جب دل ٹوٹ جائیں تو پھر میں ملتا ہوں. یا رسول اللہ، اقبال کہتے ہیں نا بچا بچا کے رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اپنے مالک کی رضا پہ نا راضی ہونا چاہیے. حضرت امام حسین نبی کریم کے کندھوں پہ تھے تو پھر بھی سبحان اللہ حضور کے کندھوں پہ سواری ہے. حضرت عمر جیسے لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہیں واہ واہ کیا بات. اور ہمیں تو اہل بیت کا ادب سکھایا ہی صحابہ نے، سیکھا ہی وہی سے. بے شک. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات ہے. پھر دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں. امام حسین حضور کے کندھوں پہ ہیں تو پھر بھی وہ کہتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. لیکن ان کا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ ہے تو پھر بھی الحمدللہ. وہ ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی، اس کی قضا پہ شاکر ہے. جہاں رب کھڑا کر دے، جہاں اسی حال میں اللہ سے راضی، اسی حال میں.
ہمیں کیا ہو گیا؟ کیوں کمزور پڑ گئے؟ کیوں مسلمان سسکتا ہے، تڑپتا ہے؟ کیوں لوگوں کے سامنے دکھڑے بیان کرتا ہے؟ اور جین جان دا کچھ وسا نہیں ہو، اے جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس دل تے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، سبحان اے جو اللہ۔ رکھے آباد تے رو بسدا، تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا، وہ جدوں کرے برباد پھر برباد بھی ہو جائے نا، پھر یہ والا ذائقہ میں چک زندگی۔ اور یہ یاد رکھنا، جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب رسول کام آتا ہے، وہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ سجن قضا نہیں ہوتے ہمارے، توجہ ہے میری بات پر؟ دوست قضا نہیں ہوتے، واٹس ایپ قضا نہیں ہوتے، میسج قضا، روٹی قضا، سیر سپاٹا قضا، نماز قضا، درود پاک قضا۔ میں بڑے درد سے بات کرتا ہوں، درد سے۔ لوگ آ کہتے ہیں پیر صاحب نماز میں دل نہیں لگتا، دعا کر دیں، تو میں کہتا ہوں موبائل میں کیسے لگتا ہے؟ اس کی دعا، اس کی بھی تو دعا کراؤ گا۔ میرا مسجد جانے کو دل نہیں کرتا، دعا کر دیں، تو تنخواہ لینے جانے کو دل کرتا ہے؟ اس کی بھی دعا کراؤ پیر صاحب سے۔ یہ آ گئی ہے بینک میں، میرا دل نہیں کر رہا جانے کو، دعا کر دیں، کرائیے کبھی۔ کیا مذاق ہے؟ وہ فلانی جگہ بندے سے میں نے پیسے لینے ہیں، وہ کہتا ہے لے جا آ کے، پیر صاحب دعا کر دیں، دل نہیں کر رہا جانے، کرائیے کبھی۔ مذاق ہے یہ کہ مسجد جانے کو تو دعائیں کراتا ہے، اور شادی بیاہ پہ جانا ہو تو تجھے کپڑے بھی مل جاتے ہیں نئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جس دوست کا ولیمہ تھا اس کی اہمیت تو سمجھ گیا، اور جس رب نے تجھے مسجد بلایا تھا نا، اس اذان کی اہمیت کو تو معاذ اللہ سمجھا نہیں۔ کبھی تو سمجھ جاتا نا تو کبھی غیر حاضر نہ ہو، تو کبھی سمجھ جاتا تو کبھی تیری قضا ہی نہ ہو۔ یہ کیسی بات ہے کہ تو کہتا وہاں مجھے خیال آ گیا تھا، یہاں مجھے رب اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ رسول کریم نے ہمیں یقین کی دولت دی ہے، دولت یقین کو سمجھو۔ حضور نے اگر فرما دیا نا نماز میں برکت ہے تو برکت نماز میں ہی۔ ادھر دیکھو جوانوں، کائنات میں سب سے سونا چہرہ کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آہستہ بولتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ کچھ علیہ نہیں آکھنا، میں تسی بولو۔ سب سے سونا چہرہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ حضور کا تو داڑھی والا تھا، تو بغیر داڑھی کے سونا کیسے ہو گیا؟ یہ ہو کیسے گیا؟ تو کہہ رہا ہے سب سے سونا، ناتے پڑھ رہا ہے کہ سونا چہرہ حضور کا، تو بغیر داڑھی کے تو آئینہ کیسے دیکھ لیتا ہے؟ یہ بات کو سمجھ۔ اگر یقین کی دولت نصیب ہو اور بندہ وہاں کھڑا ہو جائے، انشراح صدر اسے نصیب ہو، تو پھر جو حسن، جو وقار، جو تازگی نبی پاک کی باتوں میں ہے، حضور کی بات ماننے میں جو یقین کامل ہے، یہ ان سے اعلیٰ حضرت کے دن بھی ہیں۔ جیسے میں نے داتا صاحب کی بات سنائی تو ایک فاضل بریلوی کی بھی سنا دوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو نا ایک دفعہ تکلیف ہو گئی، منہ میں کچھ چھالے بن گئے، دائیں بائیں کی کچھ پریشانی ہو گئی۔ تو ایک طبیب صاحب آئے تو وہ آ کے کہنے لگے آپ کو طاعون ہو گیا ہے۔ بیماری ہوتی تھی طاعون کا مرض، کچھ بیماریاں ہمارے دیکھتے دیکھتے آئیں پھر وہ غائب ہو گئی۔ یہ 15 سال پہلے، 12 سال پہلے ٹی بی کا بڑا شور تھا، اب وہ خال خال نظر آتا ہے، وقت کے ساتھ چیزیں آئیں تب جاتی ہیں۔ تو طاعون کا ایک زور رہا ہے پرانے زمانے میں، احادیث میں ہمیں اس کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ کہ طاعون کا مرض ہو گیا آپ کو، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں کچھ اور ہو سکتا ہے، طاعون نہیں ہو سکتا۔ کئی مہینے وہ نہیں کھلتا تھا طاعون سے، وہ نہیں ہے۔ میں کہا جناب وہی ہے۔ کئی ڈاکٹر بھی اڑ جاتے ہیں، نہیں جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، فرمایا وہ نہیں ہو سکتا۔ تو جناب کیسے نہیں ہو سکتا؟ حکیم میں ہوں کہ آپ، فرمایا جو بھی ہو مجھے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ جناب ٹھیک ہو گیا۔ وہ چلا گیا ناراض ہو کے، ڈاکٹر ناراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ چلا گیا ناراض ہو کے۔ فاضل بریلوی نے شام کو نا مسواک منگائی، کہتے تھوڑی سی دانتوں سے چبائی، پھر اس کو منہ میں رکھا تو منہ سے کچھ رطوبتیں نکلی، اللہ نے شفا دی۔ فرمایا بلاؤ نہ جو کہتا تھا طاعون ہے، وہ تو کئی دن بندہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ کہا حضور آپ کو کیسے پتا تھا طاعون ہے؟ نہیں ہے مجھے۔ کیسے پتا تھا؟ فرمانے لگے نبی پاک نے ایک دعا بتائی ہے، اگر کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو تو تم اس مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔
فرمایا میں نے ایک طاعون والے مریض کو دیکھ کے پڑھ لی تھی سورج ٹوٹ سکتا ہے، چاند گر سکتا ہے، تارے جگہ چھوڑ سکتے ہیں، پر مدینے والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ سارے ڈاکٹر بھی مجھے کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس لیے کہ میں نے دعا پڑھ لی تھی۔ اور یاد رکھ بھائی، یقین پیدا کرے، یقین، انشراح صدر لائے زندگی میں، ٹوٹتے بکھرتے سسکتے نہ پھرے، اور یہ آپ چھوڑ دیں کہ فلانا کہاں چلا گیا تو میں کہاں ہوں۔ آگے بڑھنا کمال نہیں، آپ کا رب کی معرفت کی طرف بڑھنا کمال۔ جبے کبے کمال نہیں ہوتے، آپ کے باطن میں کتنا کوئی سکون ہے، اندر سے اللہ رسول کے ساتھ آپ کتنے اٹیچ ہیں۔ منہ تو سارے سویرے دھوتے ہیں اٹھ کے، اپنے بیگانے دھوتے ہیں، کچھ تو سویرے روز غسل بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی باطن پہ دھبا تو نہیں۔ یہ اصل کمال ہے، اپنی زندگی میں یقین کی دولت کو پیدا کریں۔ یقین، اگر یقین کی دولت کو حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ ارادہ کیا ایک دفعہ کہ میں نے نا بستام میں، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میں نے بس مکمل کر لیا۔ ایک دفعہ ارادہ کیا کہ بستان میں نے اعتکاف نہیں بیٹھنا، ذرا دور جا کے بیٹھنا، یہاں سارے لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں۔ یہ بھی کبھی کبھی خرابی ہوتی ہے جب کوئی کچھ بھی نہ کر دیں گے، یعنی میری طرح کا بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تو وہاں میں لوگ پورٹل بناتے رہتے ہیں، تو بھائی بس کر دیں، کوئی کام ہے کرنے والا۔ میں تو اب کسی جگہ پہ جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں محفل کے ٹائم پر، اس لیے کہ پہلے گیا تو تصویریں بنوانی، کوئی ڈھنگ سے لیٹنے بھی نہیں دیتا، ٹانگ بھی نہیں سیدھی کر سکتا، فوٹو رہ گئی، تو کیسے جائیں گے آپ کسی جگہ؟ تو بعض اوقات نا دشواری بھی ہوتی ہے کہ یار میرا مطلب ہے کیمرہ پیچھے کرو، چلو روٹی کا لقمہ ہی کھا لیں، ورنہ تو وہ بھی کئی دفعہ مشکل محسوس ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ کے سامنے۔ خیر، حضرت بایزید بھی کچھ اسی طرح ہی پریشان تھے، انہوں نے سوچا کہ بستان میں اعتکاف نہیں کرنا، دور جا کے کرنا جہاں لوگ مجھے جانے نہ، تاکہ میں راج کے اللہ اللہ تو کر لوں۔ میں اپنے رب کو تو وہ کہا تھا نا بابا صاحب نے کہ اٹھ نہ بھولیا، چلو تھے بس یہ جتھے بس تیری ساری انے، اٹھ نہ بھولیا چلو تھے بس یہ جتھے بس تیری سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ تو دور چلے گئے جا کے نا، بستان سے دور ایک جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھے، 2-3 دن ہی ہوئے تھے۔ تو نمازی پوچھتے ہیں، امام صاحب پوچھتے ہیں، تو میری طرح کا کچا بندہ ہوگا معاذ اللہ، پوچھتے ہیں، کہتے بابا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ آ گئے آپ شہر چھوڑ کے، روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے ٹھہر جو مجھے نمازیں تو ذرا اپنی دہرا لینے دو۔ جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے جسے پتہ ہی نہیں روٹی کون دیتا ہے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، جسے ابھی تک یہی نہیں پتا روٹی کہاں سے آتی۔ وہ 2-4 دن 5 دن لوگ پوچھتے رہے، پھر حضرت باجزید فرمانے لگے کہ میرے پڑوس میں، مسجد کے پڑوس میں جو یہودی ہیں نا، انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا کہ پیسے لیں گے اور 2 روٹیاں سویرے 2 شام دے دیا کریں۔ طے ہو گیا۔ اب نمازیوں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ حضرت باجزید جب آخری دن اعتکاف سے اٹھ رہے تھے تو رو رہے تھے، فرما رہے تھے لوگوں میں تمہارا کیا کروں، جب تک میں کہتا تھا رب روٹی دے گا تو تم پوچھتے تھے کس طرح، کیسے کر کے، کس طرح آئے گی کیسے، اور جس دن سے میں نے کہا کہ یہ یہودی صبح شام پیسے لے کے مجھے کھانا پہنچائیں گے، تو تم نے کہا اب ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی کہ جہاں آئے گا پکے گا خریدا جائے گا۔ اور تمہارا ایمان رب کے معاملے میں یہ ہے، میرا مالک تو کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں وہاں سے دے دوں گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اپنے یقین کو بس مضبوط کریں، اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کریں۔ یہ بحثیں چھوڑ دیں، ہم نے بڑی بحثیں کرنی، چھوڑ دیں بحثیں۔ فلانا کہہ رہا تھا کہ حضور کو علم شریف اتنا ہے، اسے کہے تو منہ سنبھال کے رکھ، دینے والا اللہ اور لینے والے مدینے والے معقول ہے، تو بیچ میں کون سا آ گیا چکر نہیں چلانے والا؟ بس ہمارا تو عقیدہ ہے بعدد خدا بزرگ تو ہی کس سے مختصر ہے، سمجھنے کی کیا بات ہے؟ تو میرے عزیز بس پکے ہو جائیں ایمان پر، اسلام پر، دین پر، انشاءاللہ